السلام علیکم ناظرین، نیوز 18 حیدرآباد کے اس خصوصی رپورٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ تحریک مسلم شبان و دیگر جماعتوں کی جانب سے آج تلنگانہ کے مسلمانوں کے تعلق سے ایک 13 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا اور اس کے ساتھ کچھ ذیلی نکات بھی پیش کیے گئے۔ دراصل گزشتہ 10 سال 9.5 سال کا اگر ہم پیریڈ TRS کا دیکھیں گے تو اس میں صرف مسلمانوں سے وعدے ہوئے ہیں، عملی کوئی صورت گری اس سلسلے میں نہیں ہوئی ہے اور یہ وعدے بھی وفا نہیں ہو سکے۔ یہ وعدے وفا ہونے چاہیے تھے، یہ وعدے وفا نہیں ہوئے۔ ریزرویشن کا مسئلہ اور پھر مسلمانوں کو تلنگانہ کے بننے کے بعد ڈیلیبریٹلی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیاسی طور پر ان کو ختم کرنے کی ایک سازش رچی گئی اور وہ سازش حیدرآباد کی پولیٹیکل جو سیاسی جماعت ہے اس جماعت کے ذریعے رچی گئی۔ اگر ہم دیکھیں گے تو متحدہ آندھرا پردیش میں بہت سے اضلاعوں سے مسلمان MLA اور ممبر آف پارلیمنٹ جیت کر آتے تھے، حتیٰ کہ تلنگانہ کی بات کہوں تو نلگنڈے سے ممبر آف پارلیمنٹ لطیف صاحب تھے، مسلمان تھے۔ ورنگل سے ممبر آف پارلیمنٹ مسلمان تھے، کمال الدین صاحب تھے، اور ڈسٹرکٹ سے بھی مسلمان جیت کر آتے تھے۔ لیکن آج 14.5% مسلمان تلنگانہ میں ہیں۔ 14.5% مسلمانوں کا نمائندہ اس کی سمجھیے کہ جو مقتدر جماعت ہے اس میں صرف ایک ہے بودھن کا نمائندہ، اور پارلیمنٹ یعنی لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں مسلمانوں کی نمائندگی 0 بنا دی گئی ہے۔ حالانکہ TRS مسلمانوں کو ٹکٹ دے سکتی تھی، مسلمانوں کی نمائندگی اس میں ہو سکتی تھی، کیونکہ TRS کے پاس اسٹرانگ مینڈیٹ رہا ہے گزشتہ 9.5 سال سے۔ وہ اسٹرانگ مینڈیٹ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کا ریپرزنٹیشن 0 کے طرح کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ابھی ریسنٹ کانگریس کا ایٹیٹیوڈ اگر دیکھتے ہیں کرناٹک الیکشن میں تو 15 ٹکٹ کانگریس نے دیے، وہاں پر 12.5% مسلمان ہیں۔ تلنگانہ میں 14.5% ہے، کرناٹک میں 12.5% مسلمان ہیں، اور 15 ٹکٹ مسلمانوں کو دیے گئے جس میں سے 9 مسلمان جیت کر آئے۔ کانگریس کے ٹکٹ پر 9 مسلمان جیت کر آئے ہیں۔ تو یہاں پر چاہے کانگریس ہو یا TRS ہو، مسلمانوں کو گزشتہ 9.5 سال سے سیاسی طور پر یتیم بنانے کی کوشش کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کونسل میں صرف ایک مسلمان ہے اور اسمبلی میں صرف ایک بودھن کا الیکٹڈ مسلمان شکیل ہے۔ اب اس کے بعد شہر کے سمجھی کے ساتھ ہیں، ان کا کیا رول رہتا ہے اس پر میں تبصرہ کرنا نہیں چاہتا۔ یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں جو ہم نے پیش کیا ہے اس کے ذیلی نکات میں پہلی چیز ہے کہ تلنگانہ مسلمانوں کا سمجھیے کہ ایک تمدن کا، فنون لطیفہ کا، ان کی تاریخ کا ایک مرکز رہا ہے۔ یہ آصف جائی ڈائنسٹی بھی رہی، قطب شاہی ڈائنسٹی بھی رہی، اور عثمانیہ دواخانے کو توڑنے کی جو باتیں کی جائیں ہم احتجاج سے بھی گریز نہیں کریں گے، اور عثمانیہ دواخانے کے انٹیکٹ کی جو رپورٹ ہے وہ رپورٹ یہ ہے کہ عثمانیہ دواخانہ انٹیکٹ ہے، مزید 200 سال تک وہ سروائیو کر سکتا ہے اگر اس کی داغدوزی کی جائے۔ ممبر آف پارلیمنٹ اس کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ ممبر آف پارلیمنٹ سمجھیے کہ مسلم ممبر آف پارلیمنٹ کے علاقے میں آتا ہے، لیکن 1 روپیہ فنڈ کا بھی عثمانیہ کو انہوں نے نہیں دیا۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ تو عثمانیہ کی داغدوزی کر کے وہ بلڈنگ کو باقی رکھنا چاہیے، اس کو ڈیمالش نہیں کرنا چاہیے۔ عثمانیہ دواخانہ، طبی ہاسپٹل، نظامیہ طبی ہاسپٹل اور ہائی کورٹ، یہ تینوں ایک سیکوینس ہے۔ اس سیکوینس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح چار مینار کے دامن میں جو نظامیہ طبی ہاسپٹل ہے
وہ ہندوستان میں اپنی ایک مثال ہے. جس طرح کا وہاں علاج ہوتا ہے, جس طرح کے وہاں سمجھیے کہ انفراسٹرکچر مہیا کیا گیا تھا, اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. وہ بلڈنگ بھی خستہ حالت میں آ رہی ہے, جبکہ 60 سال سے وہاں پر مسلم نمائندگی ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم ان بلڈنگوں کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں, تو اس پر دانستہ طور پر توجہ نہیں دی گئی ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ نظامیہ طبی کالج اور عثمانیہ ہاسپٹل دونوں کا تحفظ کرے. تیسری اہم چیز اس میں یہ بات ہم نے کہی کہ وومنس ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بورڈ بننا چاہیے, مسلم وومن ڈیولپمنٹ بورڈ بننا چاہیے, اور مسلم عورتوں کو سمجھیے کہ امپاور کرنے کے لیے, ان کی معاشی حیثیت کو بہتر بنانے کے لیے بھی ایک سجیشن ہم نے اس پہ دیا ہے. کبھی بھی سمجھیے کہ مسلم وومنس پر پرٹیکولر کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے. اور پھر اس کے ساتھ اسکلڈ مسلم نوجوان آج چورستوں کی زینت بنا ہوا ہے اور اس کو بنا کر بٹھایا جا رہا ہے. حیدرآباد سمجھیے نشے کا ایک برا اڈا بن چکا ہے. اس نشے کے اڈے کو ڈیلیبریٹلی پش کیا گیا ہے, پولیٹیکل سرپرستی بھی ہے, پولیس کی خاموشی بھی ہے. تو یہ ایک سمجھیے کہ پوری قوم کو تباہی کے دہانے پر ڈھکیلنے کی ایک کوشش ہے. ان چیزوں پر بھی فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت ہے, میں نے اجلاس کے اختتام پر ایک بات کہی ہے کہ جو حکومت ہے وہ حکومت نے مسلمانوں کا اعتماد کھو دیا. اس حکومت کو باقی نہیں رکھنا چاہیے. اس حکومت کو اکھاڑ کر پھینکنے کی جتنی بھی جد و جہد اور کوشش ہو سکتی ہے, ہم آخری حد تک وہ کوشش کریں گے. یہ حکومت تبدیل ہونی چاہیے, اس وجہ سے کہ اس حکومت پر مسلمانوں کا اعتماد نہیں رہا. مجلس اتحاد المسلمین کو اعتماد ہوگا, لیکن ہم کو اس حکومت پر اعتماد نہیں ہے. نہ اس حکومت نے ریزرویشن دیا, نہ اس حکومت نے مسلمانوں کی معاشی بدحالی کو ختم کرنے کا کوئی اقدام کیا, نہ اس حکومت نے مسلمانوں کے تعلق سے کوئی خاص سمجھے کہ اعلانات یا پھر امپلیمنٹیشن کیا, بلکہ جہاں مسلمان ہوا کرتا تھا اس کا ٹرم ختم ہونے کے بعد پھر مسلمان کو انڈکٹ بھی نہیں کیا. کوئی وائس چانسلر مسلمان نہیں ہے, کوئی سمجھیے کہ پبلک سروس کمیشن میں مسلم نمائندہ نہیں ہے, جبکہ پبلک سروس کمیشن, وائس چانسلر یہ ایسے سمجھیے ادارے ہیں جہاں مسلم نمائندگی کا خاص خیال رکھا جاتا تھا. اکھاڑ کر پھینک دیا گیا. بی سی کمیشن میں مسلمان نہیں ہیں. مسلم اداروں کو ڈیلیبریٹلی برباد کر دیا گیا. اردو اکیڈمی پہ نان اردو سمجھیے کہ ایک شخص کو لا کر چیئرمین بنا دیا گیا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں, اس وجہ سے یہ حکومت کو باقی رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ حکومت کو اکھاڑ کر پھینک دینے کی ہم ریاست کے عوام سے اپیل کرتے ہیں. یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی تحریک مسلم شبان جوائنٹ ایفرٹ اس سلسلے میں کرے گی. سارے اضلاعوں کا ہم وزٹ کریں گے. متحدہ مسلم ووٹ کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسلمانوں کے ووٹ کو ڈسٹرب کر کے پھوڑ کر ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ہماری کوشش یہ رہے گی کہ مسلمانوں کا ووٹ متحدہ رہے, متحدہ مسلم ووٹ سمجھے کہ کاسٹ ہو, تاکہ نتائج بہتر آئیں اور ہم اسی پارٹی کی تائید کریں گے جو پارٹی یہ چارٹر آف ڈیمانڈ کو تسلیم کرے گی. اسی پارٹی کی ہم حمایت کریں گے. اس کو ہم ٹی آر ایس کے پاس بھی بھیجا رہے ہیں, ہم اس کو کانگریس کے پاس بھی بھیجا رہے ہیں. کانگریس کی اعلیٰ قیادت دلی کو بھی بھیجائیں گے, ریاست میں بھی بھیجائیں گے. تو اس کے بعد سمجھیے کہ ہم کس کی تائید فل فلیج کی جائے گی وہ اس کا اعلان کریں گے. لیکن یہ طے ہے کہ ہم ٹی آر ایس کو اکھاڑ کر پھینکنے کا اعلان کرتے ہیں. ناظرین, نیوز 18 حیدرآباد چینل کو لائک, شیئر, سبسکرائب ضرور کریں. اسی طرح دے میں ابراہیم. اللہ حافظ.